الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید پڑھنا کار ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہے، یعنی ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ تو جب کوئی شخص صرف الف لام میم بھی پڑھتا ہے تو اس پر اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک حرف پڑھنے سے 10 گنا اجر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کا اگر ایک مخصوص حصہ روزانہ پڑھا جائے تو جتنا بھی انسان پڑھے گا اس کے مطابق اس کو 10 گنا اجر زیادہ ملے گا، اور اگر اس کے پڑھنے کا انداز اور شوق اور اخلاص زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا کرے اور ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے۔ 19واں پارہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی اس بات سے ڈرتے نہیں، اس کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے جائیں۔ یعنی اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ ہمارے پاس کسی فرشتے کو بھیجا جانا چاہیے تھا، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، وہ کسی انسان یا فرشتے کو بھیجنے کی بجائے براہ راست ہم سے کلام کرے اور ہم اس کو اپنے سامنے دیکھیں، پھر ہم مانیں گے۔ فرمایا، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں کہ یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں اور اتنے بڑے بڑے مطالبے کرنے لگے۔ یہ سراسر تکبر کی علامت ہے، ورنہ جس شخص کو ہدایت سے دلچسپی ہو اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے اندر وہ ساری علامتیں اور نشانیاں موجود ہوں، اور اس سے انسان پہچان لے کہ یہ شخص عام لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتے دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے پناہ بخدا، یعنی یہ سب اب ہم نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے۔ کس دن دیکھیں گے؟ سب سے پہلی ملاقات جو انسان کی فرشتوں سے ہوگی وہ موت کے وقت۔ انسان موت کے وقت، اور ہر انسان چاہے کوئی نیک ہے یا بد، فرشتوں کو براہ راست دیکھ لے گا۔ اگر وہ نیک ہے تو عمدہ فرشتے آئیں گے، اور اگر وہ مجرم ہے، گناہگار انسان ہے، تو بھیانک فرشتے آئیں گے جو بہت اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں گے اور اس کو ماریں گے اور ڈانٹیں گے۔ اس سے اس شخص کی روح جسم میں بھاگنا شروع کر دے گی اور وہ نکلنا نہیں چاہے گی، کیونکہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے۔ لیکن وہ انسان بچ کے کہیں بھی چھوٹ کے جا نہ سکے گا، وہ سختی سے اس کی روح نکال کر لے جائیں گے۔ تو فرمایا، یہ فرشتوں کی ملاقات کی باتیں کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو وہ کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی قوم پر عذاب آئے تو وہ فرشتے لے کر آتے ہیں۔ کہا کہ اگر وہ فرشتے آ گئے ان کی سرکشی، ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے ان پہ عذاب لے کر، تو بھی ان کے لیے وہ اچھا دن نہیں ہوگا۔ اس دن یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں نظر نہ ہی آتے۔
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی کوئی بھی عمل اگر ایمان کے بغیر ہو، اخلاص کے بغیر ہو، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح اڑا دیں گے جیسے خاک کے باریک ذرے ہوتے ہیں، دھول جس کو کہتے ہیں. دھول ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں یا اس کی مٹی کو اکٹھا کرنا چاہیں تو بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، بہت ہی باریک ذرے ہوتے ہیں وہ. تو اسی طرح ان لوگوں کے بڑے بڑے اعمال بالکل خاک بن جائیں گے. یہ تو خیر ان مجرموں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اسی لیے وہ لوگ جو چھپ کر غلط کام کریں، قیامت کے دن ان کی نیکیاں بھی دھول بنا کر اڑا دی جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کے بیچ میں ہوتے تو دکھاوے کے کچھ اچھے کام کر لیتے، لیکن اکیلے ہوتے تو برے کام کرتے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے. یعنی انہیں بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے. یعنی جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا چھپ کر غلط کام کریں گے. اس کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. حشر کے میدان میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس دن بہت آرام کی جگہ ملے گی. ویسے تو حشر کا دن ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، جتنا جتنا جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے اوپر حالات گزریں گے. لیکن صرف مجرم ہی نہیں پریشانی میں ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ جو نیک ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے، لیکن ان کی پریشانی بہت تھوڑی دیر کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. اور فرض نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں، تو بس اتنی دیر کے لیے ان کو تکلیف محسوس ہوگی اور پھر وہ اس سے پار ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. یعنی جیسے بادل آتے ہیں تو بارش اترتی ہے، اسی طرح بادل آئے گا اور فرشتے اترنا شروع کر دیں گے. سوچئے کیا منظر ہوگا اس دن. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. آج دنیا میں تو انسان اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دن انسان اس بات کی حسرت اور تمنا کرے گا کہ کاش رسول کی پیروی کی ہوتی. کیونکہ جو لوگ رسول کی پیروی دنیا میں نہیں کریں گے، قیامت کے دن وہ ان کے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکیں گے، یا دین میں اگر انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تو ان کی راہیں بھی الگ ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے میری کم بختی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے انسان کو دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ کن لوگوں سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات رکھتا ہے، کیونکہ جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے ہی اس کے اوپر اثر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ،
تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں، یعنی وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے. اور انسان اس وقت اپنا ہاتھ کاٹے گا، یعنی سخت ندامت اور سخت اپنے آپ پر غصہ کرے گا کہ میں نے غلط دوستی کیوں اختیار کی. اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. کیونکہ بعض اوقات انسان کا دل اگر نرم بھی پڑتا ہے نا کہ میں کوئی اللہ کے راستے میں اچھا کام کروں، عبادت کروں یا صدقہ خیرات کروں یا کسی کی مدد کروں، تو انسان ہمیشہ اپنے منصوبے، اپنے پروگرام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اگر اچھے دوست ہو تو اسے انکریج کرتے ہیں، ہاں بھی تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے، گڈ لک، اچھا ہے، جاؤ کرو. لیکن اس کے برعکس اچھے دوست نہ ہو تو وہ اس کو روک دیتے ہیں کہ اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اچھا فلاں کی مدد کرو گے، وہ تو ہٹا کٹا ہے، اس کی مدد کی ضرورت نہیں. تو اچھے لوگ انسان کو اچھے کاموں میں مدد دیتے ہیں اور برے لوگ اچھے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس لیے یہاں وہ صاف وجہ بتائے گا کہ اس کے بہکانے میں آ کے میں نے نصیحت نہیں مانی تھی جو میرے پاس آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، یعنی سب سے بڑا دشمن تو انسان کا پھر شیطان ہے کہ جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بندے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا. کئی قسم کی تعویلیں اس کے اندر ڈالتا ہے، کہ خوف ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور طرح طرح کے وسوسے کہ پتہ نہیں جس کو دے رہے اس پہ لگے گا بھی کہ نہیں، فلاں مستحق نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بالکل بخل کرتا ہے. اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. کیونکہ مہجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے دونوں معنی. چھوڑنے کے معنی میں ہو تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ امت نے کیا کیا. تو اگر امت نے قرآن سے دوری اختیار کی تو وہ اس کی گواہی دیں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تو وہ اس کے بارے میں شکایت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو پست کرتا ہے. اور خاص طور پر یہاں ان قومی کی بات آ رہی کہ میری قوم، میرے لوگ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ان کو بڑا اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے، ایک ہی کتاب دے دی جاتی اور ہر ایک پڑھ لیتا. ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں. یعنی تھوڑا تھوڑا ہے، جیسے ہلکی ہلکی بارش آتی ہے جذب ہوتی چلی جاتی ہے، پھر مزید ضرورت کے مطابق، تو اس سے موسم خوشگوار رہتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب عرصے تک بارش نہیں ہوتی، پھر اچانک بہت زیادہ ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات کتنی مشکل کا ذریعہ بھی ہو جاتی. اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یعنی یہ نہیں کہ شروع سے آخر تک بس ایک ہی عبارت ہو، بلکہ مختلف صورتیں ہیں، اس کے مختلف حصے ہیں، مختلف طرح کے مضامین ہیں. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا. یعنی ان کے اعتراض یا سوال کا جواب اچھے طریقے سے آپ کو سجھا دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، روز محشر کافروں کو ان کے چہروں کے بل کس طرح جمع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پہ چلایا، اسے اس پر قدرت نہیں کیا کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلائے؟ قتادہ نے کہا ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے ناک کو گھسیٹ گھسیٹ کے اور ماتھے کو زمین پہ لگا کے ہی پھر چلے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پہ لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ کون سی بستی؟ قوم لوط۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کے بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا، وہ یہ دیکھتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ یعنی انسان باہر کے معبودوں کو کیا پوجے گا؟ وہ سب سے بڑا تو اپنے اندر کے بت کو پوجتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ باہر کے لوگوں سے تو پھر بھی انسان مقابلہ کر لیتا ہے، اپنے اندر سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اپنے آپ سے لڑنا جانتے ہیں، اپنی غلطی دیکھنا جانتے ہیں، انہیں دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اپنے قصور کو جان کر اپنی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن انسان کا نفس ایسی ایسی چالیں چلتا ہے کہ اپنی غلطی نظر نہیں آنے دیتا، اور اس پر وہ فوراً تعویل کا پردہ ڈال کر دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں غلط کر رہا ہوں، حالانکہ بڑی غلطی خود اپنے اندر ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ انسان اپنے نفس کو تو پوچھ رہا ہوتا ہے، اس کو تو تبکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم تو سب ٹھیک ہی کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ایسے شخص کو کوئی سمجھا نہیں سکتا جو اپنی من مانی کرنا چاہتا ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات کے گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہو وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانور بھی خواہشات کے لیول پہ جیتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، اور باقی شہوانی خواہشات ہوتی ہیں ان کی، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، نہ کوئی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ، یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح، بلکہ ان کو بھی کچھ تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، اور صرف اتنا پتا ہے کہ اپنی خواہشات کیسے پوری کرنی۔ پھر فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، تاکہ تم دن میں
اپنے کام کاج کر سکو. رات کو ایک طرح سے ساری لائٹس آف کر دی تاکہ تم آرام کرو. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کے بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو بار بار ہم ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں. یعنی بار بار یہ بارش ان کے سامنے برستی ہے، بادل آتے ہیں، سب دیکھتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نصیحت آئے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو. مگر اکثر لوگ کفر نہ ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اب یہاں قرآن کے ساتھ بہت بڑے جہاد کی بات کی جا رہی ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہائی کوشش کرو اور اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو. یعنی ہر چیز سے زیادہ محنت، کیونکہ جہاد کہتے ہیں بڑی محنت کو، بڑی کوشش کو، اور اس کے آگے کبیرہ آ گیا تو بہت ہی بڑی کوشش. یعنی قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے چھوٹی موٹی کوششیں نہیں کافی ہوں گی. آپ سوچئے کہ اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ارد گرد کا کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو قرآن سے محروم ہو، تو اس کے لیے کتنی محنت، کتنی پلاننگ، کتنی کوشش اور کتنا سرمایہ درکار ہوگا، پھر یہ کام ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جہاد کبیر کے لیے سارے ذرائع، سارے وسائل استعمال کرنے چاہیے. پرنٹ میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی، زبانی بھی، ملاقات کر کے بھی، بک فارم میں بھی، مختلف طریقوں سے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور آپ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر طریقے سے اس کتاب کو آگے پہنچایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہ کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جائے کہ جہاں تک یہ کتاب یا اس کا پیغام نہ پہنچے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام. اور ان تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پروفٹ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روک رہی ہے. یعنی بعض اوقات سمندر میں ایسی جگہ نظر آتی ہیں جہاں دو رنگ کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے، یا اسی طرح میٹھا اور کھاری پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. یہاں اب کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے دو دو پہلو ہیں. جیسے انسان کے لیے دیکھنے کی چیزوں میں پانی کے دو رنگ، یا یعنی کہ دو مختلف چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح انسانوں کے رشتوں میں دو مختلف طرح کے رشتے، ایک سسرالی اور ایک جو ہے نسب کا، یہ دونوں اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن ان دونوں کو انسان ساتھ لے کر چلے تو اس میں انسان کی کامیابی. لیکن عام طور پر انسان ایک کی طرف جھک جاتا ہے اور دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا. فرمایا تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو اچھا کام کریں ان کو خوشخبری دیں، جو برا کریں ان کو خبردار کریں. ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں چاہتا. میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرنے والا. لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے عام طور پر؟ کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا سہارا لیتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کو اپنا رازق سمجھ لیتے ہیں،
تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ایسا سہارا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ رحمان، اس کی شان کسی جاننے والے سے ہی پوچھو کہ کون ہے وہ۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کفار مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت سے ناواقف تھے۔ کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرتے رہیں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کفار مکہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچانے۔ انسان جس چیز سے دلچسپی رکھتا ہے، جس چیز سے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کی تو گہرائیوں میں جا کے اس کے ہر معاملے کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اتنا حق بھی نہیں کہ بندے اس کو جانے، اس کو پہچانے، صرف اس کے نام نہیں اس کے صفات کو بھی جانے؟ تو یہ چیز بندے کے حق میں درست نہیں۔ پھر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ کس طرح اس نے انسان کی ضروریات کو پورا کیا۔ دن کو وہ لائٹ دی جو جتنے وولٹ ہمیں چاہیے تھے، اور رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی، اور وہ بھی چند راتوں کو زیادہ اور باقی کم، اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک کے بعد ایک آتا ہے ریگولرلی، کبھی اس میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، یعنی ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق ان چیزوں سے سبق لیتا ہے، یعنی غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اگر وہ چیزیں اس کو واقعی صحیح معنوں میں نظر آ رہی ہوں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تھا تو کتنا بڑا سبق لیا، چاند کو دیکھا، تارے کو دیکھا تو کتنی بڑی حقیقت پہ پہنچ گئے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعتبار سے ان چیزوں سے سبق لے سکتے ہیں اگر وہ ان میں غور و فکر کریں، اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو شکر گزار ہونا چاہے گا اس کے لیے ان نشانیوں میں بڑے سبق ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کی شخصیت کیسے ہوتی ہے۔ اب جو چال ہے انسان کی واک، وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے، کیونکہ چال صرف 2 قدموں سے چلنا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ بھی اس میں انوالو ہوتی، اور جس طرح کا آپ کا موڈ ہوتا ہے اسی طرح کی آپ کی چال بھی ہو جاتی۔ تو یہ ایک نشانی ہے کسی بھی انسان کے مزاج کی یا اس کے اخلاق یا اس کے کردار کو ظاہر کرنے کی۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی چال میں عاجزی ہوتی، سستی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں عاجزی تو تھی لیکن سستی نہ تھی۔ اور پھر جاہل جب ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو، یعنی وہ ان سے جھگڑتے نہیں، بحثیں نہیں کرتے، گالیوں کا اور ان کے بہتانوں کا
جواب نہیں دیتے، ان کے مقابلے میں ویسے بیہودگی اختیار نہیں کرتے، بلکہ احسن طریقے سے ان سے ایک طرف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی اپنی نیند توڑ کے اٹھنا اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرنا، یہ اسی کے حصے میں آ سکتی ہے جو واقعی سنجیدہ ہو، اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ کا سچا وفادار ہو. ورنہ نیند جیسی پیاری چیز انسان کے لیے چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت نماز ادا کرتا ہو یعنی تہجد، پھر وہ نیند آنے کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، یعنی کسی دن بیمار ہو یا سوتا رہ جائے، تو اللہ اس شخص کو نماز کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اور اس شخص کا سونا اور آرام کرنا صدقہ بن جائے گا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے، بدترین ٹھکانہ ہے، وہ کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں. تھوڑی سی دھوپ زیادہ ہو جائے، گرمی زیادہ ہو جائے تو انسان بے چین اٹھتا ہے، کہاں یہ کہ کوئی آگ کی انگیٹھی میں جا بیٹھے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، یعنی وہ اعتدال کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے یعنی قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے چلا جاتا ہے. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، یعنی شرک، قتل، زنا ایسے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ جو اس کا مرتکب ہوگا اس کو سزا ملے گی. قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اسی ذلت میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو کہ میں اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، نہایت شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، صدقہ دے اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا، یعنی پچھلی غلط اور خراب زندگی کو آل ٹوگیدر چھوڑ دے. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی اللہ بے حد مہربان ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ انسان کے لیے قدردان ہے کہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ خواہش کریں گے کاش وہ زیادہ برائیاں کرتے. صحابہ نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غلط کام کرنے والے کی برائی نیکی میں بدل جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو برائیاں کرنے کے بعد اتنے شرمندہ ہوں گے اور ایسی توبہ کریں گے کہ ان کی برائیاں پھر نیکیوں میں بدل جائیں گی، لیکن اس کے لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ انسان پھر بعد میں آہے بھرے کہ ہائے وہ کتنے اچھے دن تھے جب میں اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کر لیتا تھا. نہیں، انسان بلکہ شرمندہ ہو اور ان برائیوں پر اتنا نادم ہو کہ منہ بھی نہ کھولے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کسی لغو بات پر، کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یہ لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے مقصد. عموماً یہ چڑیوں کے بولنے اور اسی طرح بکریوں کے بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایسی آوازیں ہیں کہ جو انسان کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں اور کوئی بھی عقل مند انسان اچھے مزاج والا اس میں دلچسپی نہیں لے سکتا. یہ اس کے لیے کوئی اچھی آوازیں، اچھا دل بہلانے والی چیز نہیں ہے. تو اسی طرح جو لوگ لغو پر، فضول قسم کی گفتگو اور بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسی مجلسوں میں ان کا دل نہیں لگتا اور وہاں بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں.
جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو، بلکہ غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کر لیتے ہیں۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، یعنی جنت میں ان کے لیے بلند عمارتیں ہوں گی، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اس کو تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ اب کہ اگر تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی، یعنی اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے پھر انجام اچھا نہیں۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی ایسی کتاب جو اپنے مطلب بیان کرنے میں بالکل روشن اور واضح ہے، اس میں کوئی مبہم باتیں نہیں، جو ہر شخص سن کر پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب کس طرف بلا رہی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ آپ کو سخت پریشانی ہوتی تھی کہ لوگ اپنے انجام اور مستقبل کے بارے میں کیوں نہیں فکر مند ہوتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یعنی اور نشانیاں کس لیے مانگتے ہیں؟ زمین میں ایک بیج کا جا کر اتنا زبردست درخت بن کے نکلنا کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ لیکن بہت سے لوگ یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اللہ کی قدرت کی، اللہ کو پہچانتے نہیں، اس کو مانتے نہیں۔ اور تیرا رب زبردست ہے، رحیم بھی ہے، وہ چاہے تو زبردستی بنوا لے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اور وہ رحیم ہے اسی لیے مہلت دیے جا رہا ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکار کے بات کی ان سے کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس قتل کی طرف جو ان سے بلا ارادہ ہو گیا تھا قبطی کا۔ قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، یعنی ہم بنی اسرائیل کی آزادی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ یہ لوگ مصر میں یوسف علیہ السلام کے دور میں آئے تھے اور شروع میں بہت عزت کے ساتھ رہے، آہستہ آہستہ پھر فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا تھا کہ وہ ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مدعا جو تھا وہ صاف جا کر بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں تم سے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے لا علمی میں کر دیا تھا، نادانستگی میں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، حکمت عطا کی، نبوت عطا کی اور رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، یعنی اگر بنی اسرائیل غلام نہ ہوتے، آزاد ہوتے تو میں اپنے گھر ہی پلتا، تمہارے گھر تک نہ پہنچتا۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ وما رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو، یعنی کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو کہا کہ دیکھو یہ کس کو رب مانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی، یعنی تم رب نہیں ہو، تمہارا رب کوئی اور ہے، اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل مائنڈ نہیں کیا اور نہ اس بحث میں پڑے، بولے مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ دھمکی دے دی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات کا جواب بات سے دیا جاتا، دلیل سے دیا جاتا، لیکن چونکہ کوئی جواب تو تھا نہیں تو اس لیے اس نے دھمکی دی کہ اچھا اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے قید کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز، نشانی لے آؤں اپنی نبوت کی، معجزات دکھا دوں، پھر بھی نہیں۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا، یعنی وہ لکڑی سانپ بن گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا جیسے کوئی بلب چمک رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی لائٹ آن کر دی گئی ہو۔ تو یہ بہت بڑی قدرت کی نشانی تھی، زبردست معجزے تھے۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ عام طور پر منکرین معجزے مانگتے ہیں، جب معجزے آ جاتے ہیں تو جادوگری کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ وہ حق قبول کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا۔ تو فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جا کے بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کی تھی کہ میں بھی اور میری قوم ہم سب یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمیں جانے دو، اور اس نے وہ بالکل جھوٹا الزام لگا دیا، الٹ بات کی کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، اگر ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، یعنی ہم پھر مقابلہ کر لیتے ہیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے۔ اب پیغمبر نے آ کے تو کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن جادوگروں نے تو آتے ہی اپنے انعامات کے مطالبے کیے۔ اس سے بھی فرق پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا اخلاق کیا ہوتا ہے، وہ کیا مطالبہ کرتا ہے، اور جادوگر کے مطالبے کیا ہوتے ہیں، یہ اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جائے گے، یعنی تمہارا یہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ تم فرعون کے قریب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ بندہ مومن تو جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن جادوگر ظاہر ہے کہ فرعون کی قوم میں سے تھے تو انہوں نے فرعون کا نام سے کام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ ہم مان گئے رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو علیہم السلام، کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جادو کس کو کہتے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ کیا چیز ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو خدا کی نشانی سمجھتے ہوئے
ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ ایک اور الزام، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ پھر دھمکیاں، یعنی کوئی دلیل نہیں، صرف دھمکیاں۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ ایسا پکا ایمان تھا کہ انہیں یہ دھمکی بھی کچھ خوف زدہ نہ کر سکی، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے، کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ یعنی اس کو کچھ شد بدھ ہو گئی تھی کہ اب معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اور زیادہ چوکنا کر رہا تھا۔ ہر طرف اس نے فوجیں بھیج دی اور پوری احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، یعنی اس کی ساری احتیاط ختم ہو گئی اور اس کے کسی کام نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے نکلے، یعنی اپنی قوم کو لے کر دریا کی طرف نکلے، اور پیچھے سے فرعون بھی ساری قوم کو لے کے آ گیا، اور یوں ہم انہیں باغوں چشموں وغیرہ سے نکال لائے۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پکار اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مارو اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور پانی کو بند باندھ دیا اس نے۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی جو سڑک بنی تھی پانی کے اندر عین دریا میں، اس پر بنی اسرائیل گزر کر پار ہو گئے تو پیچھے سے فرعونی بھی اس کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر رہی تھی تو پانی رکا ہوا تھا، جب وہ گزر گئی پیچھے سے فرعونی آیا تو پانی واپس آ ملا، سب ڈوب گئے۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، مگر ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع نقصان بھی دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، پھر سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہی جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندگی دے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، حکمت عطا کر اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا، نیک لوگوں کا ساتھ دے، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے ابا کو معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ،
جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے آئے، سلامت دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو، جس میں کوئی شرک نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو اور نفاق نہ ہو، بلکہ سچا دل، ایمان کے ساتھ سجا ہوا دل۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لے آئی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کے عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے، هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا کوئی بچاؤ کر سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے سارے لشکر سب کے سب اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اگلے پچھلے ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، لڑائیاں کریں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دیتے تھے، تمہیں رازق خالق مالک مانتے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ وأطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل لوگوں نے کیا ہے، یعنی معاشرے کے جو بہت کم تر غریب قسم کے لوگ ہیں وہ تیرے پیروکار ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، یعنی میں آنے والوں کے سٹیٹس کو تھوڑی دیکھتا ہوں یا ان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، میں تو جو بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس کو اپنے قریب کرتا ہوں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا کام یہ نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا، یعنی پھر ہماری طرف سے تمہیں سخت مشکلیں پیش آئیں گی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی قال رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میں کیا کروں، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے، ان کو بچا لے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، وہ کشتی بہت بڑی کشتی تھی جسے نوح علیہ السلام نے کافی عرصے میں تیار کیا، کہتے ہیں کہ 3 منزلہ تھی اور مختلف فلورز پر مختلف قسم کی مخلوق تھی، تو وہ بھری ہوئی تھی، تو اس کشتی کو ہم نے بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا، یعنی جو اس میں سوار نہیں ہوئے سب ڈوب گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مثالوں سے عبرت پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہو، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں، وہ ان مثالوں اور واقعات سے سبق نہیں لیتے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اس کے ہر ایک خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے، مگر مٹی میں یا عمارت میں خرچنے کا ثواب نہیں ملتا، یعنی جو شان و شوکت کے لیے صرف بنا لی گئی ہیں چیزیں، ورنہ مسجدیں بنانا یا اچھی جگہ تعمیر کرنا اس کا اجر اپنی جگہ ہے، وہ تو ایک ایک اینٹ لگانے کا بھی اجر ہے۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو، یعنی ساری نعمتیں، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ ساری نعمتیں پا کر تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر بالآخر تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اطاعت کرو۔ اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی یہ میلے اسی طرح چلتے رہیں گے اور یہ رونقیں اور نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی اور ختم نہیں ہوں گی؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوش رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریان میں عمارتیں بناتے بلا ضرورت۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، جادوگر قرار دیا، یعنی کہ جادو کا اثر ہے تم پر، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی ان کو اہمیت نہ دی، ان کی بات کی قدر نہ کی۔ لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو، یعنی عورتوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ یعنی انہوں نے الٹا دھمکی دے دی لوط علیہ السلام کو، یعنی آج تک جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر کوئی تنقید کی یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا تو وہ اس بستی سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا، یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ آج تک جس کسی نے ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر کوئی تنقید کی یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو وہ ہماری بستی میں نہ رہ سکا، وہ یہاں سے نکال دیا گیا، تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، یعنی میں تم سے اگری نہیں کرتا۔ پھر دعا کی رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے، یعنی ایسی بستی میں رہنا بڑا مشکل کام ہے، تو ہمیں بچا لے۔
آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، ایک بڑھیا یعنی ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی کہ وہ اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق کم نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کے مت پھرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا، سب انسانوں کو۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، سیم الزام، انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی، لگتا ہے تجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، اور تو کچھ نہیں مگر ہم جیسا ایک انسان، اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل کردہ ہے، یہ اللہ نے اتاری یہ کتاب۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین اسے لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اتارا ہے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو، کیوں؟ تاکہ آپ خلق خدا کو خبردار کریں، ان کو ڈرائیں، صاف صاف بتائیں۔ بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی یہی تعلیم پچھلی کتابوں میں بھی تھی، یہ کوئی نئی باتیں لے کر نہیں آئی، بس اس کو بہترین طریقے سے اس نے اپنے اندر سمو لیا، پچھلی تعلیم کو بھی، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمت اپنے بندوں پر ہمیشہ کے لیے تمام کرنی تھی، جو ان کو ہدایت دینی تھی، وہ سب کچھ اس کتاب میں ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی کم ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل کے علماء جو اللہ کی کتابوں کا مزاج سمجھتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی جا رہی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو پہلی آسمانی کتابوں میں تھی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے، یعنی کہتے کہ اچھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ان کی تو زبان عربی ہے، اگر وہ سنا رہے تو کیا بڑی بات ہے، کوئی اجمی ہوتا، کوئی نان عرب ہوتا، وہ اگر یہ عربی بولتا پھر ہم